آتی ہیں کہ جب میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اب فرماتی ہیں کہ واپسی کا سفر شروع ہوا، واپسی کا اب فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ المکرمہ کی طرف آ رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ میری اونٹنی سب سے کمزور اونٹنی اور وہ قدم قدم پر رک جاتی تھی۔ میرے قبیلے کی خواتین مجھے چڑکیاں دیتی تھی کہ حلیمہ تمہاری وجہ سے ہم یہ رک جائیں گے۔ حاضرین محترم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب ہم واپسی اپنے گاؤں کی طرف قبیلے کی عورتوں کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جب ہم واپس جا رہے تھے تو میری اونٹنی کی کیفیت یہ تھی، آپ فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی سب اونٹنیوں سے آگے چل رہی تھی، اور آپ فرماتی ہیں کہ قبیلے کی عورتیں مجھے بار بار یہ کہنے لگی، حلیمہ اور تجھے کیا ہو گیا ہے، آہستہ چلو، ہمیں ساتھ لے کر چلو، یہ وہی اونٹنی ہے جو تمہارے ساتھ پہلے تھی، اے حلیمہ ہمیں ساتھ لے کر چلو، آہستہ آہستہ چلو، آپ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ حاضرین محترم، نبی رحمت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری اونٹنی کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، جہاں جہاں میری اونٹنی کے قدم لگتے تھے سیرت طیبہ کی معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعات درج ہیں۔ یہ واقعات سیرت طیبہ کا حصہ ہیں۔ ان واقعات کو پڑھنا سننا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب فرماتی ہے کہ جہاں جہاں میری اونٹنی کے قدم لگتے تھے وہاں وہاں سبز و شاداب گھاس ہو جاتی تھی۔ جہاں جہاں میری اونٹنی کے قدم لگتے تھے وہاں وہاں سبز و شاداب گھاس ہو جاتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی کے سلسلے میں آپ کو یہ واقعہ بھی سنایا۔ آج کا جو دن ہے، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایک ایسی عظیم و شان شخصیت کا عرس منا رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جو شخصیت ملت اسلامیہ کی مایلات شخصیت ہے۔ اس سے پہلے ریاکاری سے ہٹ کر دو بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کسی مسجد میں، باقی کے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے، ان کو میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ ان کے آنے کے اوپر میرا واقعی دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ اور کیوں؟ میں نے ریاکاری نہ آج تک آئی ہے، نہ چاپلوسی کی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بزرگان دین کا طریقہ، علماء سلف کے پاس بیٹھ کر جو ہم نے سیکھا ہے وہ کچھ کچھ کرنے کا دل کرتا ہے۔ اس بنا پر یہ بزرگ پتہ کون بزرگ ہیں؟ یہ بزرگ وہ ہیں جنہوں نے علماء ربانیین کی صحبتیں حاصل کی ہیں۔ براہ راست علامہ محمد یعقوب خان صاحب، شیخ الحدیث حافظ محمد عالم صاحب، یہ وہ بزرگ تھے جن بزرگوں کے پاس بیٹھنے والے لوگ، میری بات کو ذرا میں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ آج کل کے جو میرے جیسے پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بزرگ ان بزرگوں
سامنے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے علم ان علماء کے پاس بیٹھ کر اتنے مضبوط، اتنی رازق باتیں کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ آج کے اس دور میں اتنی گہرائی کی باتیں ملنا مشکل ہے۔ یہ تعریف ہے ان بزرگوں کی میں یہ کر رہا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ صبح فجر کی نماز کے وقت میں گیا اور جا کر فجر کی نماز کے وقت یہ بزرگ امامت کر رہے تھے، اور میں نے کیا دیکھا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ یوسف کی، اور جس لہجے میں تلاوت کر رہے تھے مجھے فوراً خیال آیا کہ بڑی دیر کے بعد سورہ یوسف کی تلاوت اس لہجے میں سنی۔ آج کے جو آئمہ خطبہ میرے جیسے آئمہ خطبہ، ان لوگوں کے لیے یہ بزرگ مشعل راہ ہیں۔ وہ کیسے کہ ہم جب امامتیں کروایا کرتے تھے نا، جب کبھی موقع ملتا تھا امامت کروانے کا، تو وہاں ہمارے جو اساتذہ تھے، ہمارے والدین سمجھا کر بیٹھتے تھے۔ وہ کیا سمجھا کر بیٹھتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ مولوی صاحب ایک کو سورت نہ پڑھی ہو تے چند رکوع نہ پڑھی ہو، حاجی صاحب نو سورت کہف بھی آتی ہے، سورہ یوسف بھی آتی ہے، سورت کاف بھی آتی ہے، سورت زہر بھی آتی ہے، سورت ملک بھی آتی ہے۔ اے ساریاں سورتاں یاد کر لو تے اے ساریاں سورتاں حاجی صاحب سنتے ہوندے نے۔ کہ تساں ایک سورت پڑھی تو حاجی صاحب نے جھڑکنا تے کیسی خوبصورت تربیت تھی۔ وہ بزرگ بھی تشریف لائے ہیں۔ اہل مسجد کی طرف سے، آپ تمام لوگوں کی طرف سے، جتنے بھی یہاں موجود ہیں، جتنے بھی ساتھی تشریف لائے ہیں، تو ان کو میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کرتا ہوں۔ اور دوسری اپنے بھائی کو نہیں سمجھتے ہوئے عثمان صاحب بھی ہماری مسجد کے سرپرست ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ حضرت محترم، آپ کی بات آج کی شخصیت کے حوالے سے، شمس العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ سید میر حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج ہم عرس مبارک منا رہے ہیں۔ حافظ سید میر حسن، میرا یقین کریں میں آپ کے سامنے آپ کا بچہ ہوں، چھوٹی عمر میں ہوں، آپ مجھ سے زیادہ عمر میں ہیں۔ میں یہ وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، میرا یہ جو فلیکس چھپوانے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا۔ کوئی بالکل ایسے بھی سادے انداز کے ساتھ پروگرام ہو سکتا تھا، ہم پروگرام کرتے ہیں، لیکن جو بھولے ہوئے کردار ہیں، جن کرداروں کو ہم نے کتابوں سے نکال دیا، اپنی گفتگو سے نکال دیا، اپنے تذکروں سے نکال دیا، کم از کم ذمہ داری تو بنتی ہے ان کرداروں کو نکال کر قوم کے سامنے، نسل نو کے سامنے تو کم از کم لایا جائے نا۔ کم از کم یہ تصویر دیکھ کر، ہم مختلف تصویریں دیکھتے ہیں نا، علماء کی دیکھتے ہیں، مشائخ کی دیکھتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں، بڑے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، ان کا کردار بتایا جاتا ہے، یہ نعت خواں ہے، یہ عالم دین ہے، اس کی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کے بارے میں پوچھے گا یہ کون شخصیت ہے، تو ان کو بتانا پڑے گا، یہ بتایا جائے گا یہ حضرت علامہ شاعر مشرق و مغرب علامہ محمد اقبال کے استاد ہیں، جنہوں نے اقبال کو صاحب رمز، صاحب اسرار اقبال بنایا تھا۔ یہ وہ ہے، اور شمس العلماء، شمس
तजवीज़ करें, कौन सा नाम है? हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने इस उस्ताद करामी का नाम दिया। अगली बात सुनिए, वो कहने लगे मैंने पहली दफ़ा इनका नाम सुना है, पहली दफ़ा। इनकी कोई किताबें नहीं है, इन्होंने जो किताब लिखी है और मैंने इनको देखा नहीं, इनका पढ़ा नहीं, इनकी किताबें नहीं है। अल्लामा फरमाते हैं इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, इनका नाम नहीं आपने सुना, लेकिन इनकी एक किताब इस वक्त जिंदा और जावेद मौजूद है। किताब मौजूद है, जिंदा और जावेद किताब मौजूद है, और वो किताब मैं हूँ, और किताब मैं हूँ। इस बिलाद के ऊपर इनको शम्सुल उलमा का खिताब दे देना चाहिए। और दूसरी बात हाज़िर मोहतरम समझने वाली, ये कैसे लोग थे, कैसे बुजुर्ग थे। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो वालिद साहब है ना, शेख नूर मोहम्मद साहब, ये उनके दोस्त थे सैयद मीर हसन साहब पास। उस कैफियत को जरा देखें, मद्देनजर रखें। ये दोस्त थे और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जहाँ पट्टी पढ़ने के लिए जाते थे ना, सालामा रज़ा का अलग पे ते, वहाँ जब ये जिस उस्ताद के पास जाते थे मौलाना मीर हसन साहब, उस उस्ताद से पूछते हैं कि वो बच्चा कौन है, किसी साहब नजर की नजर पड़ जाए, और कैसे में ये जोहर शनास लोग, कैसे ये जोहर शनास लोग बैठकर सलाहियतों को भाप लेना, बैठकर सलाहियत को भाप लेना कि ये बच्चा या ये जवान किस सलाहियत का हामिल है, और फिर उसको अपनी तरबियत में लेकर उस हीरे को तलाशना, उसकी काट जान कर करके फिर उम्मत को देना, फिर उम्मत की इसलाह होती है। और कैसे इसलाह होती है? मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं मैं इंडोनेशिया के सदर के साथ मेरी मुलाकात हुई। किसके साथ? इंडोनेशिया के सदर के साथ मेरी मुलाकात हुई, और वो इंडोनेशिया का सदर मुझे ये कहने लगा आपके पाकिस्तान के जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, हमने जो तहरीक आज़ादी शुरू की थी, जनाब बकरी आओ जनाब सुनो, हमने जो तहरीक आज़ादी शुरू की थी ना, वो अल्लामा इकबाल के अशार को, कलाम को हमने अपनी जुबान में उसका तर्जमा करवाया, और उसका तर्जमा करवा के फिर हमने तहरीक आज़ादी शुरू की थी इंडोनेशिया की। जब तरीका पता हो फिर ये पता चलता, ये वो इकबाल इन्होंने मौलाना मीर हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा ये बच्चा मुझे दिया। और मौलाना मीर हसन का रहमतुल्लाह कैसे बुजुर्ग थे, ये यानी कि करदार देखने वाले ये करदार है। आप कुरान मजीद के हाफिज, और कुरान मजीद के हाफिज कैसे हाफिज? अपने वालिदैन के मिजालात के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर हाजिरी देना, और ये हाजिरी आप अंदाजा लगाएं कितने सालों से ऊपर हुई, तो ज्यादा से ज्यादा कितने सालों, कम से कम किताबों के अंदर आता है 33 साल मुसलसल बगैर किसी नागे के अपने वालिदैन के मितालात के ऊपर इन्होंने हाजिरी दी। और हाजिरी देने जब जाते थे तो जाते जाते एक मंजिल कुरान मजीद की तिलावत करवा देते थे। एक मंजिल पता कितनी? 6-7 सिपारे एक मंजिल होती है, 6-7 सिपारे उस वक्त पढ़ देते थे। और 96 साल की उम्र में, 96 बिल्कुल आपकी कमर मुकम्मल झुक चुकी थी। 96 साल की उम्र में सख्त गर्मियों में रोजे आए,
سبق آموز ہے جو میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے۔ تعلیم جب دیتے تھے، جب سبق پڑھاتے تھے، علم کی روشنی پکڑتے تھے، اس کے عوض میں پیسے دینا علم کی تذلیل سمجھتے تھے، علم کی یہ تذلیل سمجھتے تھے۔ یہ مولانا میر حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے ہمیں اقبال دیا، ہیرا اقبال تلاش کر، اور اقبال کا تو جب ہم پڑھیں پڑھائیں پتہ کریں ذکر کریں بھی ایک ہی نشست میں یہ سب کچھ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اس لیے حضرین محترم آج صرف بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ آج 25 ستمبر ہے 1929، یہ درمیان میں آ گیا تھا نا، درمیان میں، اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ 25 ستمبر اور 8 جنوری نوبت کی جناب، آپ کے مزار کے اوپر جائیں، آپ کا مزار پتہ کہاں ہے؟ آپ کا مزار بجلی والے میں ہے، اور آج وہاں جلوس ہو رہا ہے، اور صاحب نظر لوگ، صاحب فراست لوگ، ان کو پتہ ہے یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو اپنی یادوں میں بسانا کس قدر ضروری ہے۔ بنیادی مقصد یہ صرف یہ تھا کہ ان بزرگوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے، خراج محبت پیش کیا جائے، ان بزرگوں کا تذکرہ کیا جائے، ان بزرگوں کے کردار کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور آپ بحیثیت باپ، بحیثیت والد، بحیثیت بھائی، بحیثیت استاد، بحیثیت بزرگ، ہم سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے بچے